السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ علم انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے، انسان کی زندگی کو نیا نیا کر دیتا ہے، رونق دے دیتا ہے، خوبصورتی دے دیتا ہے، اور انسان کبھی بھی باسی نہیں ہوتا، روٹن نہیں ہوتا، دل کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور انسان اپنے ایمان کے لیول کو چیک کرتا رہتا ہے۔ جیسے باہر جاتے ہوئے آپ نہیں کہتے کہ موسم کیسا ہے، ٹھنڈ کتنی ہے، گرمی کتنی ہے، کون سا سویٹر پہننا ہے، کوٹ پہننا ہے، جیکٹ پہننی ہے، کیا پہنے، آپ چیک کرتے رہتے ہیں نا موسم کو، اس کے حساب سے آپ اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرتے ہیں۔ تو یہی حساب ہوتا ہے کہ اگر دل کی آنکھیں کھلی ہوں تو وہ ایمان کے لیول کو چیک کرتا رہتا ہے، ایمان کم ہوا تو فٹافٹ کوئی ایسا کام کریں جس سے وہ لیول اوپر چلا جائے اور مزید نیچے نہیں جانا چاہیے، تو آپ اس کو چیک کرتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، آج ہماری سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ دیر آر سو مینی پیپل ہو ہیو اسٹارٹیڈ ٹو سے کہ فرض کافی ہے اور سنت کی کیا اہمیت ہے، تو سنت اگر نہ بھی پڑھی تو چلو نماز تو ہو جائے گی نا، اور اس طرح کی باتیں، اور نعوذ باللہ یعنی یہ دماغ میں آنے لگ گیا جیسے کہ سنت کی اہمیت کم ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے اوپر آ کر ہم نے اتنا سٹریس کرنا ہے کہ سنت کو نہیں چھوڑنا۔ سنت از دا بیوٹی آف آور لائفس۔ ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کمپلسری کر دی، اوبلیگیشن ہے ہماری کہ وہ ہم نے پڑھنی پڑھنی ہے اور ٹاپ کلاس پڑھنی ہے اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرنی۔ اور سنت کیا کرتی ہے؟ اس کو سپورٹ کر دیتی ہے، ہمارے فرض کو سپورٹ کر دیتی ہے، اس کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اور اس کی مثال ڈاکٹر ادریس زبیر نے بہت ہی پیاری ماشاءاللہ دی اپنے دورہ قرآن میں۔ وہ میں بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ جب چھوٹے تھے تو ابو نے گھر لیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں گھر مطلب ایسے نہیں ہوتے کہ مورگیج پہ ہوئیں، وہ پورا کا پورا اپنے پیسہ پے کرنا ہوتا ہے اور آپ نے موو ان کرنا ہوتا ہے۔ تو جب ہم گھر میں گئے تو گھر میں پینٹ نہیں ہوا تھا پورے طریقے سے، جو ہے وہ کچن بھی نہیں بنا ہوا تھا، اور مطلب سارا کچا کچا جیسے گھر بنا ہوتا ہے نا، دروازے لگے ہوئے تھے، اور آپ مطلب گھر کے اندر چلے جاؤ۔ تو اس گھر کا مزہ کب آیا جب پینٹ ہو گیا، دروازوں پہ پینٹ ہو گئے، ڈرائنگ روم میں صوفے آ گئے، بیڈ روم میں بیڈز لگ گئے، پردے لگ گئے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھر میں خوبصورتی اور اپنائیت سی آنے لگ گئی، اور آپ کو اپنا گھر کوزی کوزی لگنے لگ گیا کہ دس از مائی ہوم نا۔ اور اگر وہ دیواریں پینٹ کے بغیر سیمنٹ والی ہیں تو وہ ابھی گھر نہیں لگ رہا، ابھی وہ لگ رہا جیسے آپ کسی مکان میں شفٹ ہوئے ہیں۔ تو ڈاکٹر ادریس نے اتنا پیارا بتایا کہ دیکھیں کہ جو فرض نماز ہے وہ ایسی ہے جیسے آپ نے گھر کی دیواریں کھڑی کر لی ہیں اور آپ گھر کے اندر انٹر ہو گئے، تو آپ اس گھر کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اس کو پینٹ کرتے ہیں، اس کے دروازوں کو پینٹ کرتے ہیں، اس کے ڈرائنگ روم میں چیزیں سجانے لگ جاتے ہیں، اس کے کونے کھدرے ہر چیز سجنے لگ جاتی ہے، اور آپ اس کو ایڈ کرتے ہیں چیزیں تاکہ وہ خوبصورت لگے اور وہ اپنائیت اس میں محسوس ہو۔ تو فرض نمازیں ایسے ہیں جیسے آپ نے ایک بلڈنگ کھڑی کر دی ہے، اور سنت اور نوافل اس کو خوبصورت بناتے ہیں۔ ساتھ میں ایک اور بھی چیز بہت ضروری ہے، اور وہ ہے کہ سپورٹ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اگر فرائض کے بیچ میں کوئی کمی کوتاہی خدا نخواستہ ہو گئی، اور دیکھیں کہ کتنی ہماری فرائض میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم لیٹ ہو جاتے ہیں فرض پڑھنے کے لیے، ہم تھوڑے سے سلیپی ہو جاتے ہیں، ہم آیت آگے پیچھے خدا نخواستہ کر دیتے ہیں، ہم جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ دیر آر سو مینی مسٹیکس دیٹ وی ڈو، اور جو فرائض ہیں نا وہ بڑے اس کے ساتھ بڑی باریکی کے ساتھ چیک ہوں گے قیامت کے دن۔ ان کی کوالٹی کیا ہے؟ اس کی بہت زبردست کوالٹی چیکنگ ہوئے گی، اور اس کا نمبر بہت زبردست چیک ہوگا کہ کتنی نمازیں تھیں فرض اور کتنی پڑھی ہیں، اور یعنی اس میں بڑی اسٹرکٹ قسم کی چیکنگ ہے۔ اس کے لیے یہ سنت اور یہ نوافل سپورٹ بن جائیں گے۔
اگر کہیں کمی کوتاہی ہوئی تو سنت اس کو مطلب سپورٹ کر دے گا اور اس کی کمی کو پورا کر دے گا، نہیں تو نوافل پوری کر دیں گے۔ یہ چیزیں ہم نے اپنے ساتھ اپنے وہ کیا کہتے ہیں، یہ ایک سنبھال کی چیز رکھنی ہے جو وقت ضرورت کام آ جائے گی اور ہمارا کام پورا ہو جائے گا۔ خدا نہ خواستہ کوئی کمی کوتاہی ہوگی، کہاں سے وہاں تک کوئی چیز نہیں دے سکتے، کوئی دولت نہیں دے سکتے، کوئی دنیا کی جیولری نہیں لے کے جا سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو کہتے ہیں کہ کافر پوری دنیا اور اس جیسی ایک اور دنیا سونے بھر کے لے کر بھی آ جائے تو اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا اور اس کی جان بخشی نہیں ہوگی۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو کہ ہم نے کرنے ہیں اور وہ ہم کو سپورٹ کریں گے اور وہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ جیسے آپ یہ دعا پڑھتے ہیں نا صبح کی، یہ مجھے اتنی پسند ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ جب آپ صبح کے وقت پڑھتے ہیں نا اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمد عبدک و رسولک۔ اتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ میں آپ کو گواہ ٹھہراتی ہوں۔ اس دن ہم گواہوں کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، کوئی گواہ آ کے گواہی دے دے کہ میں نے اللہ پر ایمان رکھا تھا، کوئی گواہ آ جائے میرے حق میں گواہی دے دے، مجھے سپورٹ کر دے۔ تو آپ یہ جو دعا صبح کے وقت پڑھتے ہیں نا، سورج طلوع ہونے سے پہلے، اللہم انی اصبحت اشہدک، اللہ میں آپ کو گواہ بناتی ہوں اور سارے ملائکہ کو گواہ بناتی ہوں اور ساری مخلوق کو گواہ بناتی ہوں۔ کس چیز پہ؟ انک انت اللہ لا الہ الا انت، اللہ آپ کے سوا تو کوئی معبود نہیں۔ یہ کلمہ ایسا ہوگا کہ اتنے گناہ ایک پلڑے میں پڑے ہوں گے اور دوسرے پلڑے میں لا کے ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیا جائے گا اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور کیا شان ہوگی اس کلمے کی کہ جب کہ میں نے اللہ کو اس کا گواہ بنا لیا، جب میں نے ملائکہ کو گواہ بنا لیا۔ ملائکہ بتائیں کتنے ہیں؟ اللہ کی پہلے شان دیکھیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے گواہ ہو گیا تو پھر تو ہمیں کسی کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ اور پھر اس کے ملائکہ کی تعداد دیکھیں، پھر اس کی مخلوق کی تعداد دیکھیں۔ تو دعاؤں کو بھی نہ چھوٹا سمجھا کریں اور غور فکر کر کے سمجھ کے پڑھا کریں، اور پھر آنکھیں کھلتی ہیں اور بندہ کہتا ہے کہ کیا زبردست دعا ہے، یہ مزہ آ جاتا ہے پڑھنے کا۔ لیکن جب ہوش سے پڑھی ہو، بے ہوشی کے ساتھ میری پیاری بہنوں دعائیں اور بے ہوشی کے ساتھ نیک اعمال، ہر چیز میں نا بہت زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی چیز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اب میں نا ڈیفرنٹ چیزوں بندوں کو سنتی رہتی ہوں، جیسے میرا اب سحری کا وقت ہے تو کچھ اور میں سن رہی ہوں، اور جب میں کیونکہ میرے ہاتھ بزی ہیں اور میں کچھ اور کر نہیں سکتی، اور تو میں یہ کھانا پکانے کا کام کر رہی ہوں، تو عمر سلیمان کو میں سن رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتی ہوں، کسی کو بھی اپنی بہن کو کہتے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہو، آپ ہوش سے بولیں۔ اللہ کی خاطر پیار کرتی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی میرا آپ کے ساتھ مطلب نہیں بھی جڑا ہوا، اگر مجھے آپ سے کوئی بھی چیز نہیں بھی چاہیے، تب بھی میری محبت اسی کلاس کی، اسی کوالٹی کی ہوتی ہے آپ سے جو اب ہے، اور اللہ کے لیے، چاہے آپ مجھے کوئی چیز دو یا نہ دو، چاہے آپ مجھے سپورٹ کرو یا نہ کرو، چاہے کچھ بھی، کوئی بھی ساتھ میں سٹرنگ نہیں جڑی ہوئی جو میرا کوئی مطلب ظاہر کرے۔ میں صرف اور صرف اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اگر میرا کوئی مطلب نہ بھی جڑا ہوتا تو بھی میری محبت اسی کوالٹی کی ہوتی۔ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو کہا ہے مسلمان ہو تو ہوش والے مسلمان بنو، بے ہوش مسلمان نہیں۔ ہر چیز میں، دعاؤں میں، اپنے جو لفظ منہ سے نکل رہے ہیں وہ غور فکر کر کے بولیں، ایک دم ان کی شان بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اور اگر بے سوچے سمجھے کوئی بھی کام کیا ہوا تو پھر مطلب اس کا کیا قیمت ہے؟ انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں قرآن میں کہتے ہیں نا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا نہیں غور و فکر کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کرتے ہیں، ہمیں غور و فکر والا بنا دیتے ہیں، اور یقین کریں کہ غور و فکر سے تو زندگی کا مزہ ہی آ جاتا ہے نا۔ اس سے آپ کو ایمان کی مٹھاس ملتی ہے اور آپ کرنچی اور کرسپ رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کرنچی اور کرسپ رکھے اپنی محبت کے ساتھ اور نیکیوں کے شوق کے ساتھ، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ شوق بالکل خالص اپنے لیے
مخصوص کر دے اور اس میں کسی کا حصہ نہ رکھے، کسی بندے کا حصہ نہ رکھے، کیونکہ بندے ہمیں کچھ نہیں دے سکتے. ہماری تعریف بھی کرتے ہیں تو اس کے زیرو اس کی ویلیو ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک کام کیا تو بس وہ اللہ کے لیے کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کا نہ شیطان کا حصہ رکھے نہ بندوں کا حصہ رکھے، اور صرف اپنے لیے اس کو خالص کر لے. آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے روزے، ہماری باتیں، ہماری تسبیحات، ہمارے قرآن کی تلاوت، سمجھنے کے لیے دورہ قرآن کو اٹینڈ کرنا، سب کچھ قبول کرے، اور اس رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھ دے کہ اس نے ہماری گردن جہنم سے چھڑا دی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے بچوں کی، اور ہمارے لیے جنت الفردوس میں نام ہمارا لکھ دیا ان لوگوں کے لیے جو جنت الفردوس میں جائیں گے. آمین. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں نصیب ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری خیر دنیا اور آخرت کی ہمارے نام لکھ دے، اور ہم سے خوب نیکیاں کرائے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، اور قیامت تک ہماری نسلوں میں ایمان والے لوگوں کو پیدا کرے جو قرآن کی خدمت کرنے والے ہوں، دین کو پھیلانے والے ہوں، اور کلمہ گو ہوں، اور ایمان کے ساتھ اس دنیا میں آئے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.